بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگیوں میں خوش ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ ایسے ہی خوش رہیں، اور ساتھ ہی میری یہ بھی دعا ہے کہ اس بابرکت مہینے میں آپ لوگوں کے دلوں میں جو بھی دعا ہے وہ قبول ہو، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ تو اپنی سٹوری کی طرف جانے سے پہلے آپ اس بات کی تسلی کر لیں کہ کوئی اندیکھی مخلوق آپ کے ارد گرد تو موجود نہیں، کیونکہ سنا ہے جب ان مخلوقات کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ بڑے شوق اور انٹرسٹ کے ساتھ اپنی بات سننے کے لیے آپ کے آس پاس آ جاتی ہے۔ اس لیے آیت الکرسی کا ورد ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ڈر نہ لگے۔ انسان اپنی لائف میں اکثر راستہ بھٹک جاتا ہے، اور اس وقت اس کے ساتھ کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں جو کہ اس کو اس بھٹکے راستے سے راہ راست پر لے آتے ہیں۔ اصل میں وہ رحمان اتنا رحیم ہے کہ جب انسان بھٹک بھی جاتا ہے تو بھی وہ خالق اپنے تخلیق کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ اس بھٹکے راستے سے ایک دم سیدھے راستے کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور یہ وہ خود نہیں آتا، بلکہ یہ اللہ کی رضا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو اس بھٹکے راستے سے نکال کر سیدھے راستے کی طرف لے آتے ہیں۔ آج کی ہماری سٹوریز ہارر ہونے کے ساتھ ساتھ لیسنیبل بھی ہے، اور یہ بالکل سچی سٹوریز ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی پہلی سٹوری کی طرف۔ یہ واقعہ کچھ جو دوستوں کا گروپ ہے ان کا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم 4 دوستوں کا گروپ تھا جو کہ اسی طرح سے جو ہے وہ گھروں میں جا کر چوریاں کیا کرتے تھے، اور جو ہے ایک پلاننگ کے تحت ہم لوگ جاتے تھے۔ ایک دفعہ ہمارا جو ہے وہ ایک گھر میں چوری کرنے کا پلان بنا، لیکن وہ اس کی باقاعدہ پلاننگ نہیں کی گئی تھی۔ تو رات کے اس پہر جب کہ پورا جو ہے وہ ہر ایک انسان اور حیوان سو رہا ہوتا ہے، اور صرف اس مخلوق کے جاگنے کا ٹائم ہوتا ہے جو ہمارے رب نے مقرر کیا ہوا ہے، تو ہم اس وقت جب ہمیں پوری تسلی ہو گئی کہ تمام لوگ سو چکے ہوں گے اور ہمیں اس وقت جانا چاہیے، تو ہم لوگ اس گھر کی دیوار کو جو ہے وہ اس پہ چڑھنا شروع کرتے ہیں، اور جب ہم دیوار کے اوپر چاروں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ اس گھر میں کوئی فوتگی ہوئی ہے، کیونکہ صحن میں سامنے جنازہ پڑا تھا کفن میں لپٹا ہوا، اور اس کے آس پاس لوگ سو رہے تھے۔ تو اب ہم لوگ وہاں پہ آ چکے تھے، اور ہمارے ذہن میں بھی کچھ ایسا نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ آج کیا ہونے والا ہے۔ ہم لوگ دیوار سے نیچے اترتے ہیں ایک ایک کر کے، اور جیسے ہی میں دیوار سے صحن کی طرف اپنے فیس کو کرتا ہوں، یعنی کہ ٹرن کرتا ہوں، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کفن میں لپٹی لاش کمرے کی طرف جا رہی ہے۔ کفن میں لپٹی لاش چل رہی ہے، مطلب وہ مردہ جو ہے وہ موو کر رہا ہے اور وہ کمرے کی طرف جا رہا ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، اور میرے ساتھ ساتھ میرے دوست بھی اس چیز پہ بلیو نہیں کر رہے تھے۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے، لیکن میں اپنے دوستوں میں تھوڑا بہادر تھا، میں بہت جلدی ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یہ مردہ جو ہے وہ چل کر کمرے میں گیا ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آخر یہ کمرے میں کیا کرنے گیا ہے۔ اگر یہ زندہ ہے تو اس کے گھر والوں کو نہیں پتہ، ہو سکتا ہے کہ وہ بے ہوش ہوا ہو اور گھر والوں نے اس کو مردہ سمجھ لیا ہو۔
لیکن میرے دوست جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں واپس چلنا چاہیے، جبکہ میں باضد تھا۔ تو ہم لوگوں میں یہ طے پایا کہ دو جو ہوں گے وہ صحن میں ہی ادھر کھڑے نگرانی کریں گے اور ہم دو لوگ اندر جائیں گے۔ میں اور میرا دوست ہم لوگ بہت آواز پیدا کیے بغیر سلو کمرے کی طرف جاتے ہیں، اور جب ہم لوگ کمرے میں انٹر ہوتے ہیں تو اس مردے کی ہماری طرف پیٹھ ہوتی ہے، وہ کسی چیز پہ جھکا ہوتا ہے اور ایسے جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ تو میں تھوڑا اور آگے قدم بڑھاتا ہوں، جبکہ میرا دوست وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ بہت ڈر رہا ہوتا ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے، اور اچانک جیسے اس کو اس کی مطلوبہ چیز مل جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ اس میں سے جس طرح سے ایک چیز کو ناپتے ہیں نا، اسی طرح سے ناپ کے وہ ایک دھاگا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کو گانٹھ لگانا شروع کرتا ہے، اور اسی وقت ساتھ ساتھ اس کی ایک بھاری سی آواز آ رہی ہوتی ہے، 1 2 3۔ اب وہ دھاگے کو گانٹھے لگا رہا ہوتا ہے۔ تو میرے ذہن میں اپنی دادی کی بات آتی ہے کہ جب وہ ہمیں کہانیاں سناتی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ اگر اس طرح سے مردہ اٹھ کر اس طرح سے کسی دھاگے کو گانٹھ لگانا شروع کر دے یا کسی کپڑے کو، تو یہ 7 گانٹے اس بات کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر وہ 7 گانٹے کمپلیٹ کر لے تو اس کا مطلب ہے کہ اس گھر میں 7 مزید موتیں ہونے والی ہیں، اور وہ بھی جلدی جلدی۔ اور اگر اس کو 7 گانٹے لگانے سے پہلے روک دیا جائے تو یہ حادثہ ٹل جاتا ہے۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے واللہ عالم، لیکن اس کا کہنا ہے کہ جب یہ میرے بات میرے ذہن میں کلک ہوئی تو اسی وقت وہ 3 گانٹھے لگا چکا تھا، اور میں تیزی سے صحن کی طرف جاتا ہوں تاکہ میں کوئی چیز بھاری چیز اپنے ہاتھ میں لے سکوں اور اس کو روک سکوں۔ تو ادھر ادھر صحن میں دیکھتے ہوئے مجھے ایک ڈنڈا نظر آتا ہے، میں اس کو اٹھاتا ہوں اور تیزی سے اندر کی طرف جاتا ہوں اور اس مردے پر پیچھے سے وار کرتا ہوں، اس کے سر پر۔ جب اس کے سر پہ پہلا ڈنڈا پڑتا ہے تو وہ میری طرف ٹرن کرتا ہے۔ اف میرے خدایا، اتنا بھیانک منظر! وہ کفن میں لپٹی لاش، اس کی آنکھیں سرخ تھی، جو کہ اس بات کی گواہی تھی کہ یہ مردہ انسان نہیں بلکہ کچھ اور ہے، اس کے اندر کوئی اور چیز جا چکی ہے۔ اور وہ غصے سے عجیب سی آوازیں منہ میں سے نکالنا شروع ہو گیا، کیونکہ شاید میں نے اس کو اس کے عمل کرنے کے دوران میں ڈسٹرب کر دیا تھا۔ وہ انتہائی غصے سے میری طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی وہ میرے جو ہے وہ گلے کو پکڑ لیتا ہے۔ اس کے اتنی طاقت ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اب میرا جو دوست ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں، وہ زور زور سے شور مچانا شروع کر دیتا ہے۔ جب گھر والے اٹھتے ہیں، میری اور اس کی اسی طرح سے زور آزمائی چل رہی تھی، میں اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، اور مجھے اس طرح سے لگ رہا تھا کہ شاید آج میں بچ نہیں پاؤں گا۔ تو جب گھر والوں کو میرے دوست نے جو ہے وہ معاملے کی سنگینیت بتائی، تو ان میں سے ایک حافظ قرآن جو تھا وہ بھاگ کر آتا ہے اور آیات پڑھنا شروع ہو جاتا ہے تیزی سے، اور جیسے ہی وہ آیات پڑھنا شروع ہوتا ہے اسی وقت باڈی ڈھیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی گریف ڈھیلے ہوتے ہوتے وہ دھڑم سے زمین پر گر جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کی جو سرخ آنکھیں ہوتی ہیں وہ اپنی نارمل شیپ میں آ جاتی ہیں اور بند ہو جاتی ہیں۔ اور یہ کوئی بھی دیکھ کے اندازہ نہیں کر سکتا کہ کچھ دیر پہلے یہ کتنے بھیانک روپ میں لاش تھی۔ اب اس کو دوبارہ چارپائی پہ لٹا دیا جاتا ہے، اور ہم لوگ سچ گھر والوں کو سب کچھ بتا دیتے ہیں، اور میں ان کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ جب میں نے اس طرح سے اس لاش کو کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے اپنی دادی اماں کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی، اس لیے مجھے جو سمجھ میں آیا میں نے وہ کیا۔ اور اس بات پہ وہ قاری صاحب نے بھی کہا کہ ہاں یہ چیز اکثر جو ہے وہ سنی گئی ہے، اور جو ہے یہ
اس طرح سے کہا گیا ہے کہ اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے ان سے کہا کہ اب جب کہ ہم اپنا جرم قبول کر چکے ہیں، آپ چاہے تو ہمیں پولیس کے حوالے کر دیں۔ لیکن گھر والوں نے ہماری اس غلطی کو معاف کیا، کیونکہ ہم لوگوں نے ان لوگوں کی جان بچائی تھی۔ تو اس وقت قاری صاحب نے کہا کہ کبھی بھی یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم لوگ مردے کو اکیلا چھوڑ کر سبھی سو گئے، جبکہ سب کو سونا نہیں چاہیے، کیونکہ جب کہا جاتا ہے، بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ جب کسی گھر میں کوئی فوتگی ہو اور وہاں پہ جنازے کو رکھا جائے پوری رات کے لیے، تو وہاں پہ اس کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس کے پاس کسی نہ کسی کو جاگتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک خالی جسم ہوتا ہے، اس میں سے روح تو نکل جاتی ہے، اور جو وجود ہوتا ہے خالی وجود، اس کو جتنی دیر باہر رکھا جاتا ہے تو اس چیز کا بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اس میں شیطانی قوتیں داخل ہو کر اپنے جو بھی شیطانی کام ہیں اس کو انجام دینے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی سیکنڈ سٹوری کی طرف جاتے ہیں، جو کہ ایک کفن چور کا واقعہ ہے، جس کے بعد اس کی زندگی ہی بدل گئی، اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ میں 6-7 سال سے کفن چوری کرتا آ رہا تھا۔ میں بہت نہ ڈر تھا، کبھی مجھے ڈر نہیں لگا تھا۔ لاشوں سے جب میں کفن اتارتا تھا مجھے کبھی میرے ہاتھ نہیں کانپے تھے، اور میں نے کبھی کوئی احساس فیل نہیں کیا تھا۔ اسی طرح سے رینڈملی جب میں قبرستان میں گھوم رہا ہوتا ہوں تو مجھے ایک تازی قبر نظر آتی ہے، تو میں اسی رات وہاں سے کفن چرانے کا جو ہے وہ اپنا پلان سوچ لیتا ہوں، اور میں اس قبر پہ نشان لگا دیتا ہوں اور واپس آ جاتا ہوں۔ رات ہونے کا ویٹ کرتا ہوں۔ جیسے ہی رات کا وہ پہر آتا ہے، جب مجھے یقین ہوتا ہے کہ کوئی بندہ بشر نہیں جاگ رہا، گورکن تک سو چکا ہے، تو میں قبرستان اپنے ساز و سامان کے ساتھ پہنچتا ہوں، اور جو میرا طریقہ واردات ہوتا ہے کہ میں پاؤں کی طرف سے گڈھے کو اتنا کھود لیتا ہوں، اور جو سلے ہوتے ہیں ان کو ہٹا کر تاکہ میں قبر کے اندر جا سکوں، پورا گھس سکوں اور اندر جا کے کفن لے کے باہر آ سکوں، اور اسی طرح سے قبر کو بند کر دوں تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ تو میں اپنے اسی سیم طریقے کے مطابق قبر میں پاؤں کی طرف سے کھڈا کرتا ہوں اور اس کے اندر جاتا ہوں، اور سب سے پہلے جس طرح سے لاش کو باندھا جاتا ہے، پاؤں کی طرف سے، درمیان میں سے اور سر کی طرف سے کفن کو باندھا جاتا ہے، تو میں سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے اس کی گانٹھ کو کھولتا ہوں، اور سر کی طرف سے اس کی گانٹھ کو کھولتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں درمیان میں سے اس کی گانٹھ کو کھول کر جب میں پاؤں کی طرف آتا ہوں تو میری جو پیٹھ ہوتی ہے وہ اس لاش کی طرف ہوتی ہے۔ وہ کسی لڑکی کی لاش تھی جو کہ بہت ینگ تھی، اور جس وقت میں اس کے منہ سے میں نے کفن کو ہٹایا تھا، اس وقت اس کا فیس، مطلب اس کے جو فیس کے ایکسپریشن تھے وہ ایسے تھے جیسے وہ مسکرا رہی ہو۔ مجھے اس کو دیکھ کر بہت عجیب سا احساس ہوا، میرے دل میں تھوڑا سا خوف پیدا ہوا، لیکن چونکہ میں کبھی ڈرا نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنے اس خوف کو جو ہے وہ نہیں اتنا نوٹس کیا۔ میں پاؤں کے گانٹھ کھولنا شروع ہو گیا، لیکن مجھے اچانک لاش میں ایسے لگا جیسے حرکت سی ہوئی ہے۔ اب جیسے میں نے یہ محسوس کیا اور میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اوف میرے خدایا، وہ لاش اٹھ کر بیٹھ چکی تھی، اور جب میری اس لڑکی کے فیس پر نظر پڑی، اس لڑکی کی آنکھوں سے سفید روشنی، اتنی تیز روشنی نکل رہی تھی، اور جو اس کے دانت، مسکرانے کا جو انداز تھا اس کے دانت جو نظر آ رہے تھے اس میں سے بھی روشنی نکل رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میری اوسان خطا ہو گئے، اور میں وہاں سے اس طرح سے بھاگا کہ نہ مجھے ہوش رہا کہ میں نے اپنے سامان اٹھانا ہے، نہ مجھے ہوش رہا کہ میں نے قبر کو بند بھی کرنا ہے۔
میں بھاگتا ہوا اپنے گھر پر آیا اور پورا 1 ہفتہ میں بخار میں پڑا رہا. اور اس کے بعد جب میں کچھ ٹھیک ہوا تو یہ سسپینس جو انسان میں فطری طور پر یہ سسپینس ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، تو وہی جو تجسس تھا وہ میرے اندر پیدا ہو چکا تھا. میں نے اسی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر جب اس لڑکی کا پتہ کرتے کرتے میں اس کے محلے تک پہنچا تو مجھے انفارمیشن ملی کہ وہ حافظ قرآن تھی اور ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، بہت نیک لڑکی تھی. میں نے اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں ایک مولوی صاحب کے پاس گیا اور میں نے ان کے سامنے اپنے اس گناہ کا اعتراف کیا اور میں نے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا طریقہ کار بتائیں. اور میں نے ان سے سارا واقعہ بیان کیا. تو مولوی صاحب نے کہا کہ بیٹا، یہ جو موت کے بعد کے راز ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی نہیں جان سکتا کہ موت کے بعد انسان کے ساتھ اس کی قبر میں کیا ہونا ہے اور موت کے بعد انسان کیا محسوس کرتا ہے یا اس کے ساتھ آگے کیا سلوک ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ برسوں کے بعد بھی اس طرح سے جب اللہ تعالیٰ ان کو سامنے لاتے ہیں تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے آج ان کو دفنایا گیا ہو، اور کچھ لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ 1 ہفتے کے بعد ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. تو یہ ہمارے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو وہ لڑکی چونکہ حافظ قرآن تھی اور تم چاہے کفن چوری کرنے کی نیت سے گئے تھے تو آخر تم نے اس کفن کو اس کے جسم سے اتارنا تو تھا، تو اس سے وہ بے پردہ ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ رکھا اور تمہیں یہ موقع دیا کہ تم توبہ کرو. اس نے کہا، اس چور جو تھا جس نے توبہ کی، اس کا کہنا تھا اس کے بعد میں نے توبہ کی اور میں نے آج تک پھر چوری نہیں کی. میں نے محنت مزدوری کی، اسلام کی تعلیم حاصل کی اور نماز کی پابندی شروع کی، اور اس کے بعد اس نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی. تو یہ تھی آج کی ہماری سٹوریز. آپ کو ہماری سٹوریز کیسی لگے؟ کومنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ میرا چینل نیا ہے، اس لیے مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی اگلی سٹوری آنے تک اللہ نگہبان.